من سب نبیًا، نہیں ایسے نہیں، پوری مسجد گونج اٹھے من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اس لیے حضور نے یہ سزا کا تعین کیا اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف، ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو یہ دنیا میں جو لعنت ہے اس کو ڈالنے کے لیے یہی لعنت ہے نا۔ دنیا میں کیسے لعنت ہے کہ بندہ بندہ لعنت کر رہا ہے، انسان انسان لعنت کر رہا ہے، حتیٰ کہ حیوان چرند پرند کل کائنات جو کچھ ہے ساری انسانیت اس بندے پر، اس عورت پر، اس خاتون پر لعنت بھیج رہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آخر پہ علامہ ابن حجر کی کتاب الدرر الکامنہ کا وہ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ محفل مجلس لگی ہوئی ہے اور مسلمان اور عیسائی لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، قریب ایک کتا بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ تو اس محفل مجلس میں کسی عیسائی نے حضور کی توہین کی، حضور کے خلاف کوئی بات کہی تو مسلمان چپ رہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، مسلمان کیا رہے؟ چپ رہے، کوئی نہ بولا۔ جب کوئی نہ بولا نا تو کتا بول اٹھا، کتے نے بھونکنا شروع کر۔ بندوں نے کہا اے کتے کی طرف دیکھو، کسی مسلمان نے کہہ دیا اس کتے کی طرف ذرا دیکھو، تو نے حضور کی توہین کی ہے، ہم تو بغیرت ہو کے بیٹھے رہے، نہیں بولے، کتا بول پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کتے کو کیا پتا حضور کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ کتا تو ویسے ہی اتفاقاً بھونک اٹھا ہے۔ اگر بھونکتا ہے حضور کے لیے تو میں ذرا دوبارہ بھونکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کتا بھونکتا ہے یا نہیں۔ اس نے پھر توہین شروع کی۔ پتہ کتے نے کیا کیا؟ کتے نے جو چھلانگیں لی نا اور رسی کو توڑوایا۔ جب رسی ٹوٹ گئی اور وہ اس بندے کی طرف دوڑا، لوگ اٹھے، انہوں نے کتے کو پکڑا اور باندھ دیا۔ اس نے پھر کہا یہ کتا کسی اور وجہ سے کوئی ڈرا ہے، حضور کی شان کا اس کو کیا پتا۔ اس نے جب دوبارہ سے بارہ توہین کی، کتے نے پھر رسی کو توڑوایا، جہاں چھلانگ لے کے اس کے گلے پہ اپنا منہ ڈالا، جب تک مر نہیں گیا کتے نے چھوڑا نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تحقیر اور گستاخی اور توہین بھارت کے اندر کی گئی۔ اور بھارتی جنتا پارٹی کی خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی سنگین اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔ اس مناسبت سے پوری دنیا میں بالعموم اور اسلامی ممالک میں بالخصوص احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح سارے مسلمان اپنے جذبات کا اور حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور پیار کا اظہار کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری جماعت نے بھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آج ملک بھر میں خطبات جمعہ کا عنوان جو ہے وہ حرمت رسول، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو میں اپنے سلسلہ وار گفتگو سے ذرا آج کے خطبہ میں صرف آپ کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے، آپ کی شان اور مقام اور عزت کے حوالے سے
آپ کے ادب اور احترام اور اکرام کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کو اپنا رسول محبوب ماننے کے بعد صرف آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے بعد مومن فارغ ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس پر اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہمہ وقت جاری ہے۔ قرآن پاک پڑھی، میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب تمہاری حکومت اور نبوت، رسالت، اطاعت، اتباع جاری ہو، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہو اور تمہاری بات مان رہا ہو بحیثیت نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر میں آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سارے نبیوں پر اس پیغمبر پر ایمان لانا اور ساتھ اس پیغمبر کی عزت، عظمت، مقام، دین کے پھیلاؤ میں اور اس کی ذات کے دفاع میں اس پیغمبر کی مدد کرنا آپ پر فرض۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا نبیوں اس بات کا اقرار کرتے ہو، مانتے ہو، یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو کہ اگر میرا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے نبوت میں آ جائے تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت اور مدد کرو گے یا نہیں؟ ایک ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لاؤ، وہ اللہ کے فضل سے، رحمت سے ہم سارے آپ کی نبوت پر، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز جو تقاضا اللہ تعالیٰ انبیاء سے کر رہا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اس نبی کی مدد کرنا۔ مدد کا کیا معنی ہے؟ اس کی ذات کا دفاع، اس کی عظمت کا دفاع، ان کی شان کا دفاع، ان کے دین کا دفاع، ان کے دین کا پھیلاؤ، یہ ساری چیزیں وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اس پر تم گواہ ہو جاؤ اور میں اللہ خود اس پر گواہ ہوں، اور جو تم میں سے اس عہد سے، اس میثاق سے ہٹ گیا، پھر گیا، تو وہ نبیوں کے صف میں نہیں رہے گا۔ یہ دو چیزیں آپ پر لازم۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 1.25 لاکھ نبیوں پر لازم ہے، ان کی نبوت کی بقا کے لیے، ان کی رسالت کی بقا کے لیے، ان کے اپنے ایمان کی بقا کے لیے ان پر ضروری ہے مدد کرنا اس پیغمبر کی، تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیسے اس سے دور رہ سکتے یا غافل رہ سکتے؟ نبیوں کی نبوت کی بقا اس پر ہے کہ اگر میرا پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور اس پیغمبر کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے، اس پیغمبر کی حرمت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ تو یہ نبیوں پر جب فرض ہے تو میری اور آپ کی تو ان کے مقابلے میں ہماری تو جان کی، ہمارے تو مال کی، ہماری تو عزت کی
کوئی حیثیت نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں، تو انبیاء پر یہ چیز لازم ہے تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہو سکتی؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، عزت عظمت اور ادب اور احترام کا قرآن پاک سے اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن آپ کی شان کے لیے، بیان کے لیے کافی ہے، اور اتنے اتنے نکات قرآن پاک نے آپ کی شان کے اور مقام کے بیان کیے۔ غالباً ہم پچھلے سال یعنی ماہ رمضان سے پہلے ہم کئی خطبات صرف قرآن پاک کے اندر جو حضور کی شان ہے اس کے حوالے سے دے چکے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان ہو چکی۔ تو ذرا غور کرتے ہیں، آج آپ کی شان، مقام اور ادب احترام کے حوالے سے قرآن کی آیات پر ذرا اس انداز سے غور کریں کہ قرآن پاک اس معاملے میں کس قدر حساس ہے، شریعت اس معاملے میں کس قدر حساس ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو آپ نے سنے اور علماء کرام خطباء نے آپ کو سنائے، ذرا اس سے ہٹ کے ایک بات جو آپ کے سامنے اس انداز سے، وہ واقعات آپ کے علم میں اس پر ہمارا اتفاق اور اجماع ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس پر ایمان ہے، اس پر اتفاق ہے، اور یہ حوصلہ اور یہ وسعت اسلام کی ہے، یاد رکھیں یہ وسعت اسلام کی ہے دنیا میں، اور کوئی ایسا مذہب نہیں جو اتنا وسیع و ظرف ہو جتنا اسلام۔ کیوں؟ جو ہندو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کے اپنے مذہب پر، اس کے ہندو ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ان کے نزدیک وہ ان کا ہیرو ہے، ان کے نزدیک وہ جناب ہندو ہی ہے، ہندو مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس ہندو پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر کرے، یہودی ہو، یہودی ہونے کی حیثیت، یہودیت میں رہ کر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور توقیر کرے، آپ کی توہین کرے، تحقیر کرے، تو ایسے شخص کے یہودی رہنے میں کوئی شک نہیں، وہ یہودی کا یہودی ہے۔ عیسائی ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرے تو عیسائیت ساری خاموش ہے اس حوالے سے کہ وہ ان کے مذہب کا رکن ہے اور مذہب کا حصہ ہے، اور وہ عیسائی ہے۔ وہ قربان جائے اسلام کی وسعت پر، اسلام کی وسیع و غرف ہونے پر۔ ہمارے ہاں اسلام میں، ہمارے دین میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کی توہین کرنے والا اسی طرح کافر ہے جس طرح محبوب علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ ہمارے ہاں بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرے تب بھی واجب القتل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تب بھی واجب القتل ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ کلیم اللہ، خلیل اللہ، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، کسی ایک کی توہین کرنا کفر بھی ہے اور سارے نبیوں کی گستاخی کی سزا بھی برابر ہے کہ وہ کسی نبی کا گستاخ ہے، اسلام نہ اس کو مسلمان مانتا ہے اور نہ مسلمان اس کے خون کو، اس کے وجود کو اس زمین پر قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیے عدل، دیکھیے انصاف، دیکھیے اسلام کی مساوات، دیکھیے اسلام کا حسن، دیکھیے اسلام کی وسیع اور قلبی، دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہی کسی ایک نبی کی توہین کفر ہے، اور یہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ مقام اور یہ شان اور یہ وسعت آپ کو نہیں ملے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کے حوالے سے۔ آپ کی شان اور مقام کے خلاف جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو کچھ کفار سوچتے ہیں، ساری چیزیں ذرا ایک طرف رکھیں۔ اس نبی کی توہین، اس نبی کی گستاخی، اس کی حرمت کو
اس کی گندگی اور غلاظت کو اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ آپ کی توہین کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنی بڑی اس پر گرفت ہوگی، اور کتنا اللہ اس بندے سے ناراض ہوگا، اور کس عذاب کا وہ مستحق ہوگا انسان، کوئی ہو جو حضور کی توہین کرے وہ کتنی سخت سزا کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے اس نبی کی توہین کی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن پاک پہ توجہ کیجیے، اور جو تحقیر کا توہین کا پہلو اس کو ایک طرف رکھ کے ذرا شان اور مقام، عظمت اور عزت جو رفعت ہے اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ ظالموں نے، کافروں نے کس ہستی اور کس اونچے درجے کی شخصیت کی شان اور مقام کو، طہارت کو، پاکیزگی کو کس انداز سے اور کن الفاظ سے دیکھا ہے اور کس الفاظ سے توہین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توہین کو اور اس توہین کرنے والے کو کیسے برداشت کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ذرا سوچے کس کی توہین کر رہے ہو، کس ہستی کے بارے میں تم نے زبان کھولی ہے، جانتے ہو وہ کون ہے، ان کی شان و مقام اور درجہ کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب کس قدر ہے، وہ اللہ کے پیارے کس قدر ہے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، فرشتے کتنے ہیں، کتنے فرشتے ہیں جن کو میری اور تمہاری عقلیں یا علم شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے لشکروں کو خود جانتا ہوں۔ فرشتوں کی تعداد کو جاننا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور فرماتا ہے کہ آسمان پر، زمین پر ہمارا قبلہ ہے، آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کا ہے، اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتہ عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا قیامت تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آئی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے دنیا میں انسان ہیں، یہ تو مانتے ہو نا ہر انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں اعمال نامہ لکھنے کے لیے 2 فرشتے موجود ہیں، تو جتنے موجود ہیں انسان اسے دگنا فرشتے، تو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اگر آپ کی فرشتوں کی تعداد کو جاننا ہو ذرا اس حدیث پہ غور کریں، آپ نے فرمایا آسمان پر ایک انگلی کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے 7 آسمانوں پر جس پر اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو، یہ ہے ان کی تعداد۔ اب ذرا غور کریں ڈیوٹی کیا ہے، سارے فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، و ملائکتہ کا معنی کیا ہوگا؟ 1 2 4 10 100 1000 فرشتے نہیں، اس کے سارے فرشتے جن کی تعداد کو تم نہیں جانتے، سوائے رب کے ان کی تعداد کو کوئی جاننے والا نہیں۔ رب کہتا ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یہ خبر کے طور پر آیت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور زمین کے بسنے والوں، آسمانوں پر اور 7 آسمانوں پر اور زمین پر جہاں بھی جاؤ کوئی فرشتہ ایسا نہیں
ہر فرشتے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا خالی نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان پر محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف نہ ہو، آپ کی مدح نہ ہو، آپ کے لیے دعا نہ ہو، آپ کے لیے مجھ سے دعا کرو۔ یہی ہے فرشتوں کا درود پڑھنا کہ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کر دے۔ ڈیوٹی خود رب نے لگائی ہو، خود رب نے لگائی ہو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری رب نے دی ہو۔ اور رب نے قرآن میں کہا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو میری نافرمانی کرتا ہو، میری بات نہ مانتا ہو۔ تم ہو کہ تم میری بات نہیں مانتے۔ انسان ہے جو ظلم کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے، میری نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، لیکن انسانوں جنوں کے علاوہ میری مخلوق میں کوئی شے ایسی نہیں جو میری نافرمانی کرتے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے اور مانتے۔ تو ہر فرشتہ، فرشتوں کے ہاں وہ آسمانوں پر حضور کا چرچا اور حضور کی شہرت اس قدر ہے کہ وہ حدیث جامع ترمذی کی طرح دیکھتے ہیں، اس میں ذرا توجہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج تک زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا۔ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آج آسمان سے زمین پر آیا، اور کس کام کے لیے آیا؟ اگر وہ آپ سنیں تو ایمان تازہ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے اور اس نے رب کے سامنے جا کے سپیشل اس کی اجازت مانگی ہے اور سپیشل درخواست کی ہے کہ اے اللہ، میں آج تک زمین پر نہیں گیا، میری ذمہ داری ڈیوٹی آسمانوں پر ہی ہے، میں زمین پر کبھی گیا ہی نہیں، زمین کو کبھی دیکھا نہیں، زمین پہ کبھی گیا نہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں زمین پہ اتر جاؤں۔ پھر رب نے پوچھا اے فرشتے، اتنی تو ہمارا دل چاہا کہ میں زمین پہ جاؤں، آخر زمین کے کس حصے اور کس ٹکڑے پہ جانا چاہتے ہو؟ زمین تو میری وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی زمین ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ آسمانوں پر تڑپ کا یہ عالم ہے تو ہماری حالت اور کیفیت کیوں خراب؟ فرشتے کیا پوچھتے؟ فرشتہ کیا کہتے؟ یا اللہ، میں زمین پہ جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ زمین کے کس ٹکڑے میں جانا چاہتے ہو؟ یا اللہ، میں اس شہر میں جانا چاہتا ہوں جہاں تیرا نبی رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ اب سوچیں کہاں آنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں جانا چاہتے ہو؟ پہاڑوں کو دیکھوں زمین پہ جا کے؟ نہیں، ان چیزوں سے تو وہ مبرر ہے، سیروں سے، تفریح سے اور سارے ہمارے جو کچھ حالات ہیں ان سے کیوں جانا چاہتا ہوں؟ یا اللہ، ایک ہی خواہش ہے، مدینے میں جا کے تیرے نبی کو ایک مرتبہ سلام کراؤ، بس سلام کی چاہت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس رب نے خود کہا ہو کہ میں اللہ اور میرے سارے فرشتے اس پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، ذرا بتلاؤ رب کی غیرت اس نبی کی توہین کس طرح برداشت کرے؟ وہ کیسے بندہ زمین پہ زندہ بچ سکتا ہے اور رہ سکتا ہے؟ تم نے تو اس خاتون، اس عورت نے جس کے نام کے ساتھ شرما آتا ہے، جو اس نام کی اور اس لفظ کی بھی توہین ہے، اس کو شرما کہا جائے، اس پہ شرما خاتون نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازیبا الفاظ کے، یہ تو بڑے ثقیل ہے،
جن کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں نہ ایمان چاہتا ہے، نہ دل تسلیم کرتا ہے، اور نہ زبان اجازت دیتی ہے کہ وہ الفاظ ہیں کفر، اور وہ الفاظ مجھے اسلام اور دین اجازت دیتا ہے کہ اس کو نقل کر کے بیان کیا جائے۔ اس اصول کی تحت کہ نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، کفر کو نقل کر کے لوگوں کو نفرت دلانا کفر سے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی وہ گالیاں اور توہین میں جملے جو رب کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں کہے، صحابہ کرام کے بارے میں کہے، ان کے کفر کو قرآن میں بیان کیا اور پھر اس کا رد کیا۔ یہ قانون اسی سے مستنبت ہے، یہ قانون اسی سے نکلا ہے، لیکن میں اپنے ایمان کی ایک حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ان الفاظ کو اس ممبر پر نہیں دہراتے، لیکن اتنے بڑے الفاظ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ذرا اس بندے کا ذکر پڑھیے جس کا تذکرہ صحیح البخاری میں آتا ہے۔ ایک شخص ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد چند دن حضور کے ساتھ رہا، حضور پڑھا لکھا تھا، حضور نے اس کو وحی لکھنے پر مامور کیا، لیکن وہ بدبخت مرتد ہو جانے کے بعد اس نے حضور کی ذات پر، حضور کی ازواج پر اور حضور کے اصحاب پر، حضور کی نفاست پر اور حضور کی طہارت اور پاکیزگی پر، حضور کی سیرت پر کوئی جملہ نہیں کہا، صرف ایک بات کہی، اس نبی پر فرشتہ کوئی نہیں آتا، میں لکھ دیتا تھا اور میں کہتا تھا اور وہی کچھ یہ نبی بیان کر دیتا تھا، نہ اس کو لکھنے والا تو میں تھا نا، میں لکھتا تھا اور وہ بیان کرتا تھے۔ اتنا جملہ کہہ دیا، حضور کے علم پر، حضور کی شان کا اہم ترین پہلو کہ حضور کے علم پر اس نے تان کیا، تو حضور کو اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں بندہ جو آپ کے ساتھ رہا اور پھر مرتد ہوا، اس نے یہ بات کہی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ذرا مرنے دو اس کو، ذرا مرنے دو، اس کو زمین بتلائے گی کہ محمد مصطفیٰ کون تھے، ان کی شان کیا ہے، ان کا درجہ کیا تھا، ان کا مقام کیا۔ آج لوگ انعامات کا اعلان کر رہے کہ جو اس کے شرما کو قاتل کرے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا انعام دیا جائے، اس جذبات میں ہم بھی شریک ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اس جذبات اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا آج تک جس نے حضور کی توہین کی ہو اور پھر اس دنیا میں اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ حضور نے فرما دیا تھا میرے صحابہ کوئی بات نہیں، مرنے دو، ذرا مرنے دو اس بدبخت کو۔ حضور نے اپنا حق تھا نا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، نہیں، یہ حضور کا اپنا حق ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ توہین کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے، وہ توبہ کرتا رہے تب بھی واجب القتل ہے، وہ معافی مانگتا رہے تب بھی واجب القتل ہے، وہ قتل ہو جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، اور قیامت والے دن حضور اپنے حق کے لیے تشریف فرما ہوں گے، وہ اس کو معاف کرے، رب معاف کرے تو یہ رب کا معاملہ ہے، وہ غفور رحیم ہے اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، وہ رب معاف کرنا چاہے، یہ حضور معاف کر دے، حق اس نے اپنی سزا پا لی ہے، لیکن ہمیں دنیا میں کسی حاکم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے گستاخ کو معاف کرے، یہ حق اسے نہیں ہے، یہ حق رسول اللہ کا ہے، اس کو قیامت والے دن پر چھوڑ دیا جائے گا، اس پر سزا لگا دی جائے گی، آگے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں طے شدہ بات ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو مرنے دو،
ایسے واقعات کیوں ہیں؟ حضور بتلانا چاہتے ہیں کہ میری گستاخی کی سزا اور عبرت ناک انجام کیا ہے، مرنے دو اس کو۔ پھر وہ مرا، انہی دنوں میں موت آ گئی۔ موت تو آنی تھی، فرما کس نے دیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مر گیا۔ عیسائیوں نے بڑی اپنے انداز سے کہ یہ بڑا حساس تھا، مسلمانوں سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، تو لہذا اس کی کفن دفن کا انہوں نے انتظام کیا۔ لیکن زمین تو جانتی ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اگر ہم حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کے مقام کے حوالے سے کچھ کام کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی عزت ہے، اپنے کے لیے اپنے لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے، ہماری شان بلند کر دے۔ رب کہتا ہے کہ اگر تم ساری دنیا چھوڑ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی نصرت اور مدد اور دفاع سے چھوڑ جاؤ، انا کفیناک من المستہزئین، مزاح کرنے والوں کے لیے تو میں ایک اللہ ہی کافی ہوں، میں خود کافی ہوں۔ یہ تو تمہارے ایمان کی پرکھ ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی پڑتال ہے، یہ تو تمہارے اپنے انجام کی بہتری کے لیے کوشش ہے کہ ہم اس احتجاج میں، ہم اس کوشش میں شریک ہو جائے جو حضور کے لیے ہے اور حضور کے دفاع کے لیے ہے۔ اس میں کوئی چیز آڑے نہ آئے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن حضور کے دفاع کے لیے تو اللہ کافی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رب نے کیا فرمایا تھا؟ حضور اپنے ساتھ محافظ رکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کرتے ذرا پہرا دو، مجھے خطرہ ہے دشمنوں سے، تاکہ میں سو جاؤں، تھوڑا سا آرام کر لوں۔ صحابہ بار پہرے پہ کھڑے تو جبریل آئے، فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، یہ پہرے دار ہٹا دیجئے، ان کو فرما دیجئے جائے یہ بھی آرام کرے۔ آپ ذرا اس جملوں کی لطافت پہ اور اس کی روحانیت پہ غور کریں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری جان کو خطرہ ہے، دشمن سے خطرہ ہے، ذرا باہر کھڑے ہو جائے تاکہ میں آرام سے سو لوں، مجھے نیند آ جائے، دشمن سے مجھے خطرہ ہے، کفار سے خطرہ ہے۔ حضور کے صحابہ باہر کھڑے، جبریل آ گئے، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ذرا اٹھ کے ان صحابہ کو فرما دیجئے کہ جاؤ تم سارے سو جاؤ، محمد کو بچانے کے لیے اللہ کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچاؤں گا آپ کو، میرے ذمہ ہیں آپ، واللہ یعصمک من الناس۔ اے محبوب وہ موت جو اللہ نے ہر انسان کے لیے لکھی ہے، نیکوں کے لیے، پیاروں کے لیے، جس کے بدلے تم نے میرے پاس آنا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں نا موت سے، کیونکہ اپنے اعمال اور کرتوت دیکھ کر انبیاء کی جو موت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی ملاقات کے لیے، وہ موت درمیان میں پل ہے، اس کو کراس کرنا حضور نے کس کے لیے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے۔ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے محبوب، جب تک آپ دنیا سے ہمارے پاس نہیں آتے، ہر قسم کے کافروں سے بچانا یہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جائیں آپ تبلیغ کریں، بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ نازل کر رہا ہوں بیان کرتے جائیے، لوگوں سے مت ڈریے، ان سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور میری گنتی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 17 حملے قاتلانہ ہوئے، ہر حملے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے وعدے کے مطابق محفوظ رکھا۔ زہر کھلایا گیا، پتھر پھینکے گئے، تلواریں اٹھائی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ زہر کھا لانے کے بعد بھی دیکھو صحابی سامنے شہید ہو گئے، لیکن حضور کو اللہ نے تکلیف نہیں آنے دی، حضور کو محفوظ رکھے۔ زہر کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، زہر کو کہہ دے کہ رہنا بھی محبوب کے وجود میں ہے اور حضور کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی۔ حضور نے کھا لیا ہے، لیکن میرا جو وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، آخری جب پیغام موت آیا تھا اس وقت فرماتے تھے عائشہ آج مجھے وہ زہر جو کئی سال پہلے میں نے کھایا، آج وہ زہر لگتا ہے مجھ پہ اثر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بلاوے کا وقت آ گیا تھا، آؤ اب میرے پاس،
आओ मेरी रफ़ाकत में, तो आइए ज़रा गौर करें, हजूर की शान और मकाम को समझने की कोशिश करें। वो बंदा मरा, मर जाने के बाद दफन किया गया। जब ज़मीन में वो गया ना, ईसाई दफन करके वापस पलटे, ज़मीन हिलना शुरू हुई। वो कब्र हिलती है, हिलना शुरू हुई और ज़मीन ने अजीब मंजर पेश किया कि उस गुस्ताख की मैयत को उठा के कब्र ने बाहर फेंक। कहाँ वो गहरा गड्ढा कब्र का और कहाँ वो ऊपर, जब फेंक दिया कब्र फट गई, मैयत बाहर आ गई, उछल के बाहर निकली, मैयत बाहर पड़ी। ईसाई आए, देखा मैयत की हालत कैफियत, कहने लगे ये मुसलमानों का मामला हो सकता है, ये मुर्ताद हुआ था ना, इस्लाम से फिर गया था, मुसलमानों को नुकसान ये पहुँचाता रहा, ये हजूर के खिलाफ जुमले कसता रहा, तो लिहाजा इस मुसलमानों ने ऐसा किया होगा। और कब्र गहरी खोदते हैं ताकि अंधेरे में अगर वो खोदना भी चाहे, रात गुजर जाए लेकिन सवेरे नजर आ जाए कि कोई खोद रहा है, नुकसान न पहुँचाए। गहरी कब्र खोदी, लेकिन ज़मीन ने फिर हिल के रात को उसकी मैयत को बाहर फेंक दिया कि ये इतना पलीद है कि मैं अपने वजूद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कोई थोड़ा जुर्म है कि हजूर के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, और यहाँ रुक के एक बात की तरफ सिर्फ इशारा करना चाहूँ। गुस्ताखी करने वाली उस बदबख्त औरत ने हजूर की शादी पर, हजूर की सैयदा कायनात अम्मी आयशा के निकाह पर और सैयदा आयशा की निकाह वाली उम्र पर तान किया है। और ये तान कहाँ से शुरू हुआ, किधर से शुरू हुआ, ये किधर से शुरू हुआ? आज मसम्मत करने वालों में सऊदी अरब भी है, ओमान भी है, कुवैत भी है, पाकिस्तान भी है, दीगर इस्लामी ममालिक भी है, और उनमें ईरान भी है। सारे वो भारत का बाइकाट भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ अहले ईरान से, मुझे बताओ ये मवाद किसने मुहैया किया, ये किसने तान किया था, और किसने कहा था, और किसने इनकार किया था? हमने तो कहा खातून ज़ौजे रसूल, वो खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजूर की वो बेटी और ये हजूर की बीवी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों के मुकाम और दर्जे को ज़रा इस लिहाज से कि खलीफा मामून के सामने दो बंदे लाए गए, एक सैयदा फ़ातिमा का गुस्ताख है और एक सैयदा आयशा का गुस्ताख है, दोनों को लाया। खलीफा मामून कहता है जिसने सैयदा फ़ातिमा की तौहीन की है इसको कत्ल कर दिया जाए, तो कत्ल कर दिया गया। फरमाया जिसने सैयदा आयशा की तौहीन की है इसको जेल में बंद कर दिया जाए, इसको कोड़ों की सज़ा दी जाए। तो उस मजलिस में बैठे हुए एक आलिम उठा और बोला कि आपने जिस नस के साथ, जिस दलील के साथ तुमने सैयदा फ़ातिमा के गुस्ताख के लिए सज़ा का तकर्रुर कत्ल किया है, ज़रा वो आयात और वो दलाइल ज़रा हमें भी सुनाए। खलीफा मामून कहता है फ़लाँ फ़लाँ दलील से ये साबित होता है कि हजूर को फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में हजूर ने फरमाया फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, तो ये हजूर की तकलीफ़ है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ देता है उस पर दुनिया और आखिरत में लानत है, बहुत बड़ा अज़ाब है। लिहाजा मैंने इसके कत्ल का फ़ैसला किया है, इसने हजूर को तकलीफ़ दी है। फरमाया उस आलिम ने, ए खलीफा मामून, क्या तुम्हें वो हदीस याद नहीं जब रसूलुल्लाह ने सैयदा आयशा के बारे में मिंबर पे खुतबा देते हुए कहा था, वो हदीस भी सहीह बुखारी में है और ये भी हदीस सहीह बुखारी में है। हजूर ने फरमाया वो कौन है
جس بدبخت نے مجھے تکلیف دی ہے عائشہ صدیقہ کے بارے میں اسے نپٹنا چاہتا ہوں، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے خلاف جناب نکلنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ صحابہ نے کہا ہم مدد کے لیے تیار ہیں، کیا یہ ایذائے رسول نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں خلیفہ مامون، ایک آپ کی بیٹی کو گالیاں دے تکلیف ہوگی؟ جی ہوگی۔ فرمایا ایک آپ کی بیوی پر تان کرے آپ کو تکلیف ہوگی؟ جی ہوگی۔ فرمایا جس دلیل سے فاطمۃ الزہرا کا گستاخ واجب القتل ہے اسی دلیل سے امی عائشہ کا گستاخ بھی واجب القتل ہے۔ خلیفہ مامون اٹھتا ہے اور اپنے جلاد کو کہتا ہے اس پر وہی سزا جاری کرے جو فاطمۃ الزہرا کے گستاخ پر ہے۔ میں پوچھتا ہوں سیدہ عائشہ کی یہ توہین اور یہ گستاخی، یہ تحقیر کس نے شروع کی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ عمر عائشہ پر اعتراض کہاں سے شروع ہوا؟ کس منہ سے بائیکاٹ کرتے ہو؟ اعلان کرو کہ جس مسئلے میں اس بھارتیہ جتنا پارٹی کی اس غلیظ خاتون نے توہین کی ہے، جس بیس اور بنیاد پر ساری امت مل کے کہے یہ بیس اور بنیاد ہی باطل ہے، اور سیدہ کائنات کی جو عمر پاک ہے، جو نکاح کا معاملہ ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور حضور علیہ السلام اس عمر میں نکاح فرمایا ہے، یہ رب اور رسول کے حکم کے مطابق ہو گئے۔ جب تک تم کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرنے والے امی عائشہ کے اس واقعے پر اعتراض کرو گے تو مجھے بتلاؤ کافروں سے کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ اس پر اعتراض نہ کریں؟ کس نے کہا تھا جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا حضور سے تو تبصرہ کس نے کیا تھا کہ وہ ننھی اماں سی تھی یا ننھی اماں تھی؟ کس نے اپنی ماں کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کس نے یہ الفاظ کہے؟ تو آئی خام مال مہیا کرتے ہو کافروں کو اور پھر کہتے ہو کہ اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ مواد تو تم نے خود مہیا کیا ہے۔ کیوں نہیں قرآن کے اس فیصلے پر مان؟ کیا آج ہمارے ملک میں یہ تاریخ نہیں چل رہی؟ کیا ہمارے ملک میں یہ بات نہیں ہے جاری؟ کیا ہوا کہ عورت 18 سال کی عمر سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی؟ کیا یہ قانون ہمارے ملک کا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور جو 2-4 دن پہلے واقعہ ہوا وہ دعا زہرا کا، عدالت نے کیا کہا؟ اس کا جناب یہ بالغہ ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کی جائے، اس کی عمر 18 سال ہے یا نہیں، تحقیق کی جائے۔ میں پوچھتا ہوں بالغہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ تحقیق کی جائے، یہ 18 سال عمر کا تعین کس آیت سے ہے اور کس حدیث سے ہے؟ کیا غیر محسوس طریقے سے امی عائشہ کے نکاح پر تان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، یہ قانون مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہے۔ پوری جرأت اور ہمت سے کہتا ہوں 18 سال سے کم عمر بچی کا نکاح پر جو قانون بنایا گیا ہے قرآن کے خلاف ہے، حدیث رسول کے خلاف ہے۔ قرآن سورۃ الطلاق پڑھیے، وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہو اور ابھی وہ بالغہ نہ ہوئی ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کے مسائل قرآن میں موجود ہے۔ بدبختو، تم تو قرآن کی آیات کے انکاری ہو۔ قرآن کہتا ہے وہ عورت جس کا نکاح ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے اور پھر طلاق ہو جائے، اس کے مسائل کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن اس نکاح کو قبول کر رہا ہے، سورۃ الطلاق میں قبول کر رہا ہے، 28ویں پارے میں قبول کر رہا ہے۔ تمہیں کیا حق ہے؟ ہمارے ملک کا آئین کا یہ ضابطہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ قانون رفس کی شرارت ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے پہلے ہم قانون بنوائیں،
قانون بنوانے کے بعد ہم مذاق اڑائے، تمہاری ماں کا تو نکاح ہی غیر قانونی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے؟ پہلے اپنے گھر کا ذرا نظر دوڑائیے، گھر کو صاف کیجئے، گھر کو دیکھیے۔ آؤ جس کی طرف اس حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو زمین نے اٹھا کے پیر پھینک دیا۔ جب پیر پھینکا، دوسری رات عیسائی آئے، کہنے لگے یہ بھی مسلمانوں کی کارروائی ہے، پھر دفن کرو، پھر دفن کیا۔ تیسری رات جب زمین اٹھا کے پیر پھینکا، کہنے لگے یہ مسلمانوں کی کارروائی نہیں، یہ کس کی فیصلہ ہے؟ اللہ۔ چھوڑ دو اس میت کو۔ عیسائی چھوڑ گئے اس میت کو، ڈر گئے اور دوڑ گئے۔ تیسرے چوتھے دن اللہ نے جنگل کے درند اور کتوں کو حکم دیا اس کی میت کو نوچ کے کھا جاؤ، چیر پھاڑ جاؤ، تاکہ دنیا قیامت تک جانے کہ محمد کی گستاخ کی سزا کیا ہے۔ کوئی معمولی جرم ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ جو اس کو مار دے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، جتنا انعام لگاؤ اتنا تھوڑا ہے، جتنے جس بات کا اظہار کرو اتنا تھوڑا ہے۔ یہ حضور کی شان کا معاملہ ہے۔ مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، کہ یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب کی شان کی کوئی توہین ہو۔ گناہ گار ہونا الگ بات ہے، بے عمل ہونا اور بات ہے، لیکن حضور کی شان کے خلاف ذرا اس واقعے کی طرف پڑھیے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی جب سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ ہوا نا خبیب کا، تو کیا کہا؟ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے آخری ڈیمانڈ کہ اب نہیں رہتا اور نہیں کیا کچھ کرتا، تو آگے کہنے لگے اے خبیب رہائی چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر رہا کرنا چاہو تو کر دو۔ فرمایا تو نے ہمارے باپ کو مارا تھا جنگ میں، جہاد میں، اس کے بدلے میں ہم تجھے پکڑ کے لائے ہیں اور تجھے پھانسی یہ پھندا ہم نے لگا دیا ہے، تجھ کو پھانسی لگا دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے، رہائی چاہتے ہو؟ کون نہیں چاہتا بندہ رہائی؟ کہنے لگے پھر ایک ساری باتیں ہم نے کی ہے، آپ نے کوئی بات نہیں مانی، اسلام چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، مصطفیٰ کو چھوڑ دے، تو کوئی بات نہیں مانی، پھر اتنی سی بات مان لے، صرف اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ محمد مصطفیٰ سولی چڑھ جاتے اور میں بچ جاتا، بس یہ کہہ دے۔ آپ کا نبی، آپ کا مرشد مدینے ہیں، آپ کے کہنے سے سولی انہوں نے چڑھ نہیں جانا، آپ کے کہنے سے کچھ ہو نہیں جانا، بس ہمارا تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پر میرا نبی ہوتا اور وہ سولی چڑھ جائے، بس یہ کہہ دے نعوذ باللہ، تو ہم چھوڑ دیں گے۔ سیدنا خبیب نے کیا فرمایا تھا؟ کیا کہتے ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ دوں گا؟ یہ تو ایک جان ہے، یہ تو ایک جان ہے، ایسی ہزاروں جانیں ہوں، وہ باری باری مجھے ملتی جائیں اور میں سولی چڑھتا جاؤں، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں تکلیف سے بچ جاؤں اور میرے محبوب کے پیروں میں کانٹا چبھے۔ سولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر کیا کہا تھا وہ اشعار جو صحیح البخاری وغیرہ میں ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، پرواہ کیا ہے جب محمد کی حرمت پہ جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی شان بیان کرتے جا رہا ہوں، عزت کے رسول کے لیے جا رہا ہوں، دفاع رسول کے لیے جا رہا ہوں، حضور کی نصرت اور مدد میں جا رہا ہوں، جب دین کے لیے جا رہا ہوں، اسلام پر موت آ رہی ہے، تو میرے لیے خوش قسمتی کیا ہے کہ میں دین پر، اسلام پر، موت تو انجام کا نام ہے، انجام اچھا ہو، میرا تو انجام یہ ہے کہ حین اقتل مسلما، میں جا رہا ہوں اسلام پر، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بس اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 نفل پڑھ لوں، جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب وہی آئی حضور پر کہ آپ کے پیارے کو وہاں پر سولی چڑھا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا، انہوں نے یہ نہیں مانا اور نماز پڑھ کے سولی چڑھ گیا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، خبیب کی موت کی شہادت کی خبر آسمان سے آ گئی ہے،
اور جاتے جاتے تمہارے لیے ایک سنت بنا گیا ہے کہ جب سولی کوئی موقع بنے، موت سے پہلے اگر کوئی موقع ملے، کوئی کافر دشمن موقع دے تو نماز پڑھ کے دنیا سے جایا کرو۔ وہیں سے آج تک یہ قانون چلا رہا ہے کہ جب کوئی سولی پہ کسی قاتل کو، کسی مجرم کو، مسلمان کو سولی چڑھایا جاتا ہے تو اس کو پہلے نماز کا کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو۔ وہ 2 نفل پڑھتا ہے، پھر اٹھا کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ خبیب کی ہے۔ یہ طریقہ کون بنا گیا ہے؟ خبیب رضی اللہ سولی پہ چڑھ گئے اور جاتے 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی میں پڑھی، اور کافروں نے کہا اے خبیب، ہم نے اپنے قید خانے میں تجھے پہلے نماز پڑھتے بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، تیری رفتار نماز کی، وہ سجدوں کی، وہ قیام کی، وہ رکوع کی، آج حالت وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ پہلے تو آرام سے پڑھا کرتا تھا، آج تو بڑے جلدی انداز میں نماز کو مکمل کیا۔ فرمایا کافرو، اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈر کے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ میں تو جانا چاہتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرما لوگو، حضور کی تحقیر اور تعظیم کے لیے قرآن کے وہ الفاظ انا ارسلناک، قرآن پاک نے حضور کی شان اور مقام اور رفعت کو کس قدر بلند کیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس کی توہین کر رہے ہو اس کے بارے حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم تو تھا درود اور سلام پڑھنے کا، اور تم ان کی گستاخی اور توہین کر رہے ہو۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ حضور کی تعظیم کرو، حضور کی توقیر کرو۔ فرماتے ہیں دونوں الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ پہلے کہتا ہے رب وتعزروہ، کیا معنی ہے؟ وتعزروہ کا معنی کیا ہے؟ فرما لوگو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ہو، تم پہ لازم کیا ہے کہ حضور کی مدد کرنی، آپ عزت کرنی حضور کی۔ آپ آگے فرمایا یہ تو تعزیر ہے، اور توقیر کیا ہے؟ ایسا عمل کرنا ہے جس عمل سے نبی کو سکون پہنچے، حضور کو اطمینان نصیب ہو، حضور علیہ السلام کے لیے ان کے جلال میں، اکرام میں، عزت میں اضافہ ہو۔ کوئی ایسا عمل بھی نہ کرنا جس کو لوگ پہ دیکھ کے کہیں یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ فرمایا ایسا عمل بھی نہ کرنا کہ جس کے عمل کی وجہ سے تمہارے نبی کو نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ آخر پہ آتا ہوں، بات تو یہ لمبی ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ سارا دن بندہ اس پہ بیان کرتا رہے، لذت بھی محسوس ہوتی ہے، ایمان بھی محسوس ہوتا ہے، حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے، سکون بھی آتا ہے، لیکن آخر پہ آتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف ان پر اللہ اور اس کے رسول کی، سارے فرشتوں کی، سب کی لعنت دنیا میں آخرت میں، جو اللہ اس کو رسول تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تکلیف کیا ہے؟ یہ ایذا کیا ہے؟ ہلکی سی جو ایذا کا لفظ جو ہے نا، ذرا اس پہ غور کر تاکہ آپ کو ایک باریک بینی سے ایک بات سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ نقصان کیا ہے کہ ساری دنیا مل جائے، اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایذا کیا ہے؟ یہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا لیکن تکلیف دینا ممکن ہے۔ وہ کیسے؟
کہ میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کو تکلیف دیتا ہے. یا اللہ تجھے تکلیف کیسے؟ فرمایا جب وہ شرک کرتا ہے نا اور نبیوں کو میرے بیٹے اور حصے دار بناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب وہ جو تکلیف ہوئی اللہ کو، کہ بندے نے کہا اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو اللہ کو کیا ہوئی؟ اس سے تکلیف. وہ جو تکلیف ہوئی اس سے اللہ کی خدائی پر کوئی کمی آئی؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئی؟ نہیں. تو محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور کو تکلیف دینا حرام، قرآن کہتا ہے لعنت اس پر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے عمل سے حضور کو تکلیف پہنچے، یہ ضروری نہیں. بس آپ کے دل میں یہ بات ہے، ان کو تکلیف تو نہیں، ان کی شان تو بلند ہی بلند ہے، لیکن جب آپ نے توہین کی تو یہ گویا رسول کو تکلیف پہنچائی. اس وجہ سے اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر، اس مرد پر، اس عورت پر جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، جس عمل سے بھی پہنچائے، جس عمل سے بھی پہنچائے. وہ پہنچے نہ پہنچے، وہ ہو نہ ہو، نقصان ان کا ہو نہ ہو، صرف حضور کو تکلیف دینے کا ارادہ ہو تو سمجھو کہ وہ شخص باعث لعنت ہے، وہ عمل باعث لعنت ہے، وہ بندہ ملعون ہے. اب لعنت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ لعنت اتنا کون سا بڑا لفظ ہے. لعنت کا معنی ایک اگر آپ سمجھ لیں تو شاید پھر آپ کی اس کے وزن کو جانیں. لعنت کا معنی یہ ہے کہ اس کی بخشش کے، مغفرت کے، نجات کے جتنے راہ ہیں سارے بند ہو جائیں. حضور کی شفاعت، اللہ کی رحمت، اعمال کی بڑھوتری، جتنے بخشش کے، نجات کے راہ ہیں نا سارے بند ہو جائے اور بندہ اللہ کے ہاں ملعون ہو جائے، اس کے ساری رحمتوں سے دور ہو جائے، تو سمجھو کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو. کیونکہ معمولی جرم، کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے حضور نے یہ سزا کا تعین کیا اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا کہ اس کا سر تن سے جدا ہے، اصلاح ہے. اور اس کو عربی میں یہ جو نعرہ ہمارا پاکستان میں اردو میں مشہور ہے، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا اس کا سر تن سے جدا ہے. تمہارا بھی یہی نظریہ ہے نا، عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سر تن سے جدا. اس کو عربی میں اس نعرے کو ایسے کہا جاتا ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، جو حضور کی توہین کرے، گالیاں دے، اس کو قتل کر دو. اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنے پیار جو ہم پر اللہ نے لاگو کیا ہے، فرض کیا ہے، ضروری کیا ہے، اس کو ذرا محبت میں لانے کے لیے، اس کو عقیدت کا اظہار کے لیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف، ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے. تو یہ دنیا میں جو لعنت ہے اس کو ڈالنے کے لیے، یہی لعنت ہے نا. دنیا میں کیسے لعنت ہے کہ بندہ بندہ لعنت کر رہا ہے، انسان انسان لعنت کر رہا ہے، حتیٰ کہ حیوان، چرند پرند، کل کائنات جو کچھ ہے ساری انسانیت اس بندے پر، اس عورت پر، اس خاتون پر لعنت بھیج رہے. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آخر پہ علامہ ابن حجر کی کتاب الدرر الکامنہ کا وہ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا، اس پر بات ختم کرتا ہوں. محفل مجلس لگی ہوئی ہے اور مسلمان اور عیسائی لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، قریب ایک کتا بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. تو اس محفل مجلس میں کسی عیسائی نے حضور کی توہین کی، حضور کے خلاف کوئی بات کہی تو مسلمان چپ رہے. مسلمانوں ذرا سوچو، مسلمان کیا رہے؟ چپ رہے، کوئی نہ بولا. جب کوئی نہ بولا نا تو کتا بول اٹھا، کتے نے بھونکنا شروع کر. بندوں نے کہا اے کتے کی طرف دیکھو. کسی مسلمان نے کہہ دیا اس کتے کی طرف ذرا دیکھو، تو نے حضور کی توہین کی ہے. ہم تو بغیرت ہو کے بیٹھے رہے، نہیں بولے، کتا بول پڑا ہے. وہ کہتا ہے کتے کو کیا پتا حضور کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے نبی کی شان کیا ہے. کتا تو ویسے ہی اتفاقاً بھونک اٹھا ہے. اگر بھونکتا ہے
حضور کے لیے تو میں ذرا دوبارہ بھونکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کتا بھونکتا ہے یا نہیں۔ اس نے پھر توہین شروع کی۔ پتہ کتے نے کیا کیا؟ کتے نے جو چھلانگیں لی نا اور رسی کو توڑوایا۔ جب رسی ٹوٹ گئی اور وہ اس بندے کی طرف دوڑا، لوگ اٹھے، انہوں نے کتے کو پکڑا اور باندھ دیا۔ اس نے پھر کہا یہ کتا کسی اور وجہ سے کوئی ڈرا ہے، حضور کی شان کا اس کو کیا پتہ۔ اس نے جب دوبارہ سے بارہ توہین کی، کتے نے پھر رسی کو توڑوایا، جہاں چھلانگ لے کے اس کے گلے پہ اپنا منہ ڈالا، جب تک مر نہیں گیا کتے نے چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اس میں سبق صحیح سند سے یہ واقعہ ہے۔ علامہ ابن حجر کتاب الدرر الکامنہ کا یہ واقعہ ہے، صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے لیے اگر نہیں بولو گے حضور کے لیے، تو اللہ کی قسم زمانے کے کتے بھی بول پڑے، لیکن جب تم بولو گے ہماری تو ذمہ داری ہے، حضور پہ پہرے دار کسی کو بنا دے۔ کیا ولیوں کے دروازے پر اصحاب کہف کے دروازے کتے کو نہیں بٹھا دیا تھا؟ وہ بچانا چاہے کتوں کو بٹھا دے، وہ بٹھان پر حفاظت کرنا چاہے ابابیلوں کو بھیج دے، وہ حفاظت کرنا چاہے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ اور لشکر بھیج دے، یہ سارے کرنے پر وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارا اور تمہارا امتحان کیا ہے؟ تم اٹھتے ہو یا نہیں، تم کہتے ہو یا نہیں، تم رد کرتے ہو یا نہیں، تم اس پر شامل ہوتے ہو یا نہیں، تم آواز بلند کرتے ہو یا نہیں۔ تو ذرا ایک ہی آواز سے یہ اپنی غیرت کا، اپنے ایمان کا اظہار کرے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ من سب نبیا، نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا، اپنی محبت کا، عقیدت کا، حضور سے محبت کا، حضور پر مال، جان، عزت، حرمت، اولاد، وقت، سب کچھ، اللہ کی قسم یہ جو کچھ بہارے ہیں یہ حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے۔ حضور نہ ہوں تو یہ ممبر کس کا ہے؟ حضور کا۔ یہ مصلی کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ یہ سارے مساجد، مدارس، طلباء اور دین، غیرت، عزت، حیا اور ایمان، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، یہ سب سے پہلے اس ہر چیز کے اور خیر کے بانی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حضور کی عزت نہ رہی تو ہماری عزت کہاں ہے؟ ہماری عزت حضور کی عزت میں ہے، ہمارا احترام حضور کی وجہ سے ہے۔ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے ممبر پر، اگر میری زبان سے حضور کی شان کے خلاف جملہ نکل جائے کیا برداشت کر لو گے؟ نہیں، یہ محبت ختم ہو جائے، یہ ادب ختم ہو جائے، یہ احترام ختم ہو جائے، بجائے محبت سے سننے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لوگ مجھے کھینچے اور نوچے اور نیچے اتار دے، کہے تو حضور کا نہیں، تو ہمارا نہیں۔ اس کا مطلب ہے میں ممبر پر بھی اس وقت تک کھڑا ہوں جب تک میری زبان پہ وفا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، میرا دل محبت رسول کے ساتھ موجود ہے تو میرا ادب ہے، احترام ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں حرمت حاصل ہے، یہ جو ملتے ہو ایک دوسرے کو کہتے ہو السلام علیکم، یہ تحفہ حضور کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ جو ماں اور بہن بیٹی نظر آئے تو حیا آتا ہے، یہ حضور کی وجہ سے وہ حیا ہے جو انہوں نے دیا ہے، سکھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور کی دی ہوئی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور نے دیا وہ لے کے کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ جس سے حضور نے روکا ہم رک رہے۔ تو اپنے مرشد، اپنے امام کی حفاظت، کوئی بندہ اپنا برانڈ، اپنے نام کو کون مٹنے دیتا ہے؟ ہمارا تو وہ ایمان ہے، ہماری تو وہ شان ہے، ہماری کائنات کی وہ آن ہے۔ اشرف المخلوق، اکرم المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں عزت والے وہ ہیں، افضل المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سے محمد مصطفیٰ افضل ہے۔ اور انسان تو کیا، جنات تو کیا، فرشتے تو کیا، کوئی اونچا نہیں محمد مصطفیٰ سے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کہتا ہے ہم نے ذکر کو بلند کیا۔ جب کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہوتے جب تک نہ پڑھو محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہو، مسلمان نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو۔ اذان دیتے رہو، کوئی مسجد میں نہیں آئے گا جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے حی علی الصلاۃ نہ کہو۔ ہر حال میں محمد مصطفیٰ۔ ذرا محبت، عقیدت کا اظہار کیجئے کہ من سب نبیا، پوری مسجد کا چھت گونج اٹھے، من سب نبیا، کوئی
کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرے کہ ہماری حکومت پر فرض ہے کہ صرف احتجاج نہیں بلکہ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ ایسے گستاخ حکومت سے، ایسی بدبخت حکومت سے، ایسے بدبخت خاتون جس کی مذمت نہیں کر سکے وہ، اور جس کو پروٹوکول حفاظت کے لیے جناب فوج اور سپاہی مہیا کیے جا رہے، ذرا محبت کا اظہار کیجئے۔ من سب نبیًا، نہیں ایسے نہیں، پوری مسجد گونج اٹھے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔